ویلکم ٹو وی باٹس. میں ہوں واحد احمد, میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ رانا نوید انور صاحب. ناظرین, اس ہفتے کی سب سے بڑی ڈیولپنگ سٹوری یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ رضامندی ظاہر کی ہے کہ وہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں جا کر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کا راستہ روکا جائے. تو اس حوالے سے رانا صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف. جی بالکل اسی طرح سے ہے, یہ بہت بڑی خبر ہے, بڑے دل کا مظاہرہ ہے میرے خیال سے. جی, اور یہ ایک پرانے سیاستدان کی طرف سے سیکھنے کے عمل کو ظاہر کرتی ہے. یہ خبر ہمارے دوست عارف ملک صاحب نے وی نیوز پر جی شائع کی ہے. وہ انہوں نے اس حوالے سے میری ان سے بات بھی ہوئی آپ کا پروگرام کرنے سے پہلے. میں نے اس حوالے سے نا کامران شاہد صاحب کو ابھی وی لاگ بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں جی, اسی طرح سے اجمل جامی صاحب نے, دیگر کئی صحافیوں نے, سینئر صحافیوں نے اس سٹوری کو اٹھایا ہے. جی اور میری تو ان سے بات ہوئی عارف صاحب سے. میں نے کہا ملک صاحب یہ کتھوں لے آندی جو خبر, بہت بڑی خبر ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بہت اوتھینٹک اور معتبر سورس سے یہ جڑی ہوئی خبر ہے اور میں اس پہ پوری طرح سے سٹینڈ کرتا ہوں. رہنما کا نام نہیں لیا انہوں نے؟ نہیں, رہنما کا نام انہوں نے ایک پروفیشنل صحافی کے ہوتے ہوئے یہی کمٹمنٹ لی ہوگی نا کہ میرا نام نہیں ظاہر کرنا, تو سورس ڈسکلوز انہوں نے نہیں کیا. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں کچھ چند ایک ٹی وی شوز میں بھی انہوں نے بیپر بھی دیا اس حوالے سے. میری بھی ان سے بات ہوئی, ہمارے کچھ اور دوستوں کی بات ہوئی, تو وہ بڑے پکے انداز میں اس خبر کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انہوں نے کہا جی کہ میرا سورس جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے بہت قریبی سرکل سے, اور انہوں نے فرام دا ہارسز ماؤتھ یہ بات سن کے رپورٹ کی ہے. تو ایک تو اس خبر کی پائیداری, معتبری اور اوتھینٹک ہونے میں اب شک نہیں رہا, کیونکہ ہم نے ڈائریکٹلی ملک صاحب سے بات کر لی. تو اس کے علاوہ دوسری بات, اب آ جاتے ہیں نواز شریف صاحب کی طرف. تو نواز شریف کی طرف سے یہ بڑا احسن فیصلہ ہے, اقدام ہے. اگر وہ ایسا کر پاتے ہیں تو یہ ایک مثال قائم کر دیں گے کہ نفرت کا ہی کاروبار صرف سیاست میں نہیں ہوتا, تو جوڑا بھی جا سکتا. اور اس کا جو الٹیمیٹ پرپز اس سٹوری میں انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے نا, وہ بڑا شاندار ہے. اس پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے بڑا زبردست ہے یہ اور خوش آئند ہے. وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اگر ہم ساری سویلین پولیٹیکل فورسز اور ڈیموکریٹک فورسز جو ہے وہ اکٹھی ہوں گی تو اس سے کیا ہوگا. تو اس حوالے سے اب بات یہ ہے کہ جی یہ ان کی خبر اور خبر کے اندر ایک خواہش کا تذکرہ, یہ سارا کچھ تو ہو گیا, ٹھیک ہے, ان دا لارجر انٹرسٹ آف پاکستانی نیشن, کہ اس طرح ہو جائے تو اس سے ایک ٹھہراؤ آ جائے گا, جو عدم استحکام کی فضا ہے وہ ختم ہو. اب آ جاتے ہیں کہ ہم اس خبر کے حوالے سے کیا ہمیں بیک گراؤنڈ میں جانا کتنا ضروری, کہ نواز شریف کی یہ سوچ اصل میں کہاں سے آئی تھی. تو اصل میں یہ سوچ وہی سوچ ہے جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ COD یعنی چارٹر آف ڈیموکریسی نواز شریف نے سائن کیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر اسی آپس چ لڑتے کلتے رہے تو پھر اسی طرح سے مشرف صاحب ٹل دا ڈے آف ججمنٹ پاکستان پہ رول کرتے رہیں گے اور مارشل لاز لگتے رہیں گے اور اس طرح کی صورتحال کا بار بار سامنا ہوتا رہے گا. لیکن ہوا یہ آپ کے سامنے چارٹر آف ڈیموکریسی کی روح بڑی اس حوالے سے پاکستان کے مفاد میں تھی کہ جمہوری قوتوں کا اکٹھا ہونا اور آمریت کے خلاف کھڑے ہونا مل کے. یہ ساری بات ان کے سامنے. سوال میرا یہ ہے کہ کہیں یہ لائم لائٹ میں تو نہیں آنا چاہ رہے نواز شریف صاحب, کیونکہ یہ جنگ کے ماحول میں بھی ان کو کوئی لیوریج نہیں ملی, کہیں میڈیا کے کیمرے تو نہیں چاہ رہے کہ ایک ونس اگین کہ دوبارہ سے میرے پاس فوکس ہو جائے. دیکھیں ڈائریکٹلی تو انہوں نے ملک صاحب سے یہ کہا بھی نہیں ہے. تو اگر تو یہ اس طرح سے کوئی ہوتا کہ نواز شریف کا انٹرویو ہوتا تو ہم اس کو آسانی سے ایسے انٹرپریٹ کر لیتے کہ یار انہوں نے چاہیے سی کہ انہوں دی گڈی ہیڈ لائنس سے چڑھ جاوے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. یہ جو سارا ہے معاملہ وہ یہ ہے, یہ اس نواز شریف کی آواز ہے جو ووٹ کو عزت دو والا نواز شریف تھا. اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں ان کے اندر یہ رمق باقی ہے, ٹھیک ہے, جو ان کے
بھائی کے اندر شاید اس طرح سے طاقت اور توانا نہیں پائی جاتی. ایک بار پھر ثبوت دیا بڑے سیاستدان ہونے کا, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. ہم صرف ایزیوم کر رہے تھے کہ شاید اگر کہیں لائم لائٹ میں تو نہیں آنا چاہ رہے. نہیں بالکل. دیکھیں اس طرح کی چیزوں کا ہوتا ہے, جو لیڈر تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہوتے ہیں, خبروں سے دور ہو جاتے ہیں, وہ اس طرح کی چیزیں ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. لیکن میری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ نواز شریف اس قد کا آدمی ہے کہ وہ اس کو سسٹم یا چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح سے لپیٹ نہیں سکتی کہ جی وہ بالکل ہی منظرنامے سے غائب ہو جائے. نواز شریف کو بڑی اچھی طرح سے ہیڈ لائن بنانا, اپنے آپ کو زندہ رکھنا, پالیسیز دینا وہ آتا ہے. یہ اس کی پرسنل چوائس ہے جتنا وہ پیچھے ہٹ ہے. تو اصل بات یہ کہ وہ میں جو سی او ڈی کی بات کر رہا تھا وہ بڑی اہم تھی. اس میں لاسٹ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ سی او ڈی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا, بے نظیر اور نواز شریف کا کنسنسس ہوا. اس کے بعد یہ سارا میسج پوری دنیا کو گیا, صرف پاکستان کو نہیں, کہ یہ دو بڑی طاقتیں اکٹھی ہوگی. بس وہ پھر تیسری طاقت جب آئی نا, عمران خان جب مرج ہوتے ہیں اور ان کی ایمرجنس کے ساتھ ہی انسیکیورٹیز بڑھ جاتی ہیں, تو اس کی وجہ سے انہوں نے شروع کر دیے یہ معاملات, جس کو اب مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جی وہ ڈگی میں جاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب یا کوئی بھی, نواز شریف کو قوم کو یہ بتانا ہوگا کہ اس کے سیاسی رہنما, منجھے ہوئے ساتھی خواجہ آصف جیسے لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس ٹائم ہائیبرڈ سسٹم سے چل رہا ہے اور ہائیبرڈ حکومتیں اور پاکستان کا ہائیبرڈ نظام, صحیح بات, وہ پاکستان کے مفاد میں ہے. اور اگر 80s کی دہائی میں ہوتا, یہ کوٹ کر رہا ہوں خواجہ آصف صاحب کو, اس ٹائم بھی منسٹر آف ڈیفینس منسٹر نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ساتھی, وہ پوری طرح سے سٹینڈ نہ صرف عرب نیوز کے اپنے اس انٹرویو پہ کر رہے ہیں آج تک, بلکہ ان کے دیگر ساتھی بھی اس کو انڈورس کرتے ہیں کہ بھائی پھر کی ہے کہ جی اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے, ٹھیک ہے, تو نواز شریف کا پھر اس کا مطلب ہے کوئی انڈیویجول خیال ہی تھا اس کہانی میں جو ملک صاحب نے بیان کی ہے. تو انہیں یہ واضح کرنا ہوگا کہ ان کے ساتھی کن گراؤنڈز کے اوپر سوچتے ہیں. اگر ہائیبرڈ نظام مفاد میں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جیسا چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو پھر ساری سیاسی قوتیں مل بیٹھیں اور کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں. اس کے علاوہ میرے خیال سے آئس ویسے بھی ملٹ کر رہی ہے. رانا صاحب, ایک کل رانا ثناء اللہ نے آپ ہی کے پروگرام میں سنو ٹی وی پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو عمران خان صاحب کوکین نہیں کرتے یا کوئی ڈرگس نہیں کرتے, اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو اب تک پتہ لگ جاتی. اور دوسری بات یہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے جیل بھی ٹھیک کاٹی ہے. جی یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے, ایک سیاسی حریف سے یہ سٹیٹمنٹ آنا, تو میرے خیال سے یہ خان صاحب کی جیت ہے اس چیز کے اندر. رانا صاحب نے یہ پولیٹیکل میچورٹی کا ثبوت دیا اور ان کا یہ ایک طرح سے کنفیشن ہے جس نے اس خبر کو وائرل کر دیا. یہ اصل میں پولیٹیکل میچورٹی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں میں پنپ رہی ہے اور جنم لے رہی ہے. یہ خواجہ آصف کی طرف سے بھی اس صورتحال کو ریئلسٹیکلی پورٹرے کرنا بھی اصل میں پولیٹیکل میچورٹی ہی ہے. وہ میں نے اس کانٹیکسٹ میں آپ سے کہا تھا کہ نواز شریف ایک لائن ڈرا کر دیں کہ ہائیبرڈ قبول ہے قبول ہے قبول ہے, کہ اس کو طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے, ٹھیک ہو گیا جی, وہ خواجہ آصف. لیکن پولیٹیکل میچورٹی, تو سنو ٹی وی کے پروگرام لائیو جامی میں سینئر صحافی اجمل جامی نے ان سے سوال کیا کہ رانا صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کو امید تھی کہ عمران خان اتنی جیل کاٹ لیں گے؟ تو انہوں نے کہا بالکل امید نہیں تھی. سب سے پہلے انہوں نے سادہ سادہ یہ بات کی, اور یہ ایک طرز پہ ایک یہ بھی کمنگ آؤٹ فرام ہز ماؤنٹ, مطلب سب سے بڑا سیاسی حریف اور جس نے یہ بیانیہ بنایا ہو کہ ہی ٹیکس ڈرگس. ہاں جی ہاں جی, رانا ثناء اللہ سب سے اوپنلی کہتے تھے میرے خیال سے. بالکل کہتے رہے. اور انہوں نے پھر اس کے بعد بات کو جب آگے بڑھایا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پرسنلی سارے اندازے غلط ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ یار میں آئیں بائیں شائیں نہیں کروں گا کہ یہ ہو گیا وہ. انہوں نے کہا میرے پاس سالڈ انفارمیشن تھی کہ وہ ڈرگز لیتے ہیں اور وہ کسی نشے کے بری طرح سے عادی ہیں, لیکن ان کا جیل میں 2 سال کے قریب مکمل کر جانا اور یا جتنا بھی ٹائم فریم ہے, جتنے بھی دن ہیں, ان کو وہاں پہ گزارنے سے 2 چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ایک کہ جی یا تو وہ نشہ کرتے ہی نہیں تھے,
ایک بات. اور دوسری بات یہ اگر کرتے تھے تو انہوں نے سیلف کنٹرول کا اتنا عظیم مظاہرہ کیا کہ ہمارے سارے اندازے دھرے کے دھرے رہ گئے اور ختم ہو گئے. اصل میں بات یہ ہے کہ اس طرح سے انہوں نے تو یہ بات کر دی, لیکن جن لوگوں نے ماضی میں ان کے ہی اسٹیٹمنٹ سے اثر لیا تھا, عمران خان کی ایک ڈرگی لیڈر کے طور پہ پرسیپشن جن کے ذہنوں میں ڈالی, ان کا کیا ہوا؟ یہ تو کوئی بات نہیں کہ میں اتنے 2 سال رہ کے آپ کو ثابت کروں. آپ اس سے پہلے بھی انٹیریئر منسٹر تھے, ایسے ہی پنجاب کے بھی وزیر قانون بارہا رہ چکے ہیں. تو یار آپ کی انفارمیشن تھوڑی پکی ہونی چاہیے تھی نا, کہ اگر ناؤ یو آر ایٹنگ یور ورڈس, ٹھیک ہے. تو باقی یہ کہنا تو بڑے دل کا مظاہرہ, ورنہ وہ اگر کوئی چھوٹے قد کا لیڈر ہوتا تو وہ کہتا نہیں ٹھیک ہے, یہ وہ کیا پتہ کہیں سے مینج ہوتا ہو, وہ کیونکہ ان کی حکومت ہے. لیکن کئی نالائق اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ اڑ بھی جاتے ہوتے ہیں. تو لیکن انہوں نے اس کے حوالے سے یہ کہا ہے, تو ایک بہت بڑا جو ریحام خان صاحب کے الزامات سے لے کے عمران خان کے دیگر حریفوں کے الزامات, ان کے پولیٹیکل اوپوننٹس کے ایلیگیشنز, یہ سب لپیٹ کے رانا صاحب نے اسی کل کے شو میں اجمل جامی صاحب کو انہوں نے کہا کہ قوم کو بتا دیں کہ واپس کر دیں. 2 wrongs doesn't make a right, ٹھیک ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے ساتھ جو ہوا وہ اس کو انتقامی طور پہ اس نے انہیں نشئی ثابت کرنا تھا عمران خان صاحب کو. بھائی جان بات یہ ہے کہ دونوں سائڈوں پہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے. آج میں دعوت دیتا ہوں وی باٹس کے پلیٹ فارم سے, شہریار آفریدی جہاں بھی ہیں آئیں, ٹی وی پہ آ کے کہیں کہ جی وہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی. یہ میں آپ کو سیاستدانوں کا, ان کے ویژن کا اور کیلیپر کا ڈفرنس بتا رہا ہوں. وہ آئیں, وہ بات کریں اور وہ کہیں کہ یار وہ مجھ سے, میں نے کلمے پڑھے تھے اس ٹائم رانا ثناء اللہ کو ثابت کرنے کے لیے, یہ وہ چیزیں اس طرح سے ہو گئی تھیں یا مجھ سے کروائی گئی تھی, کنفیس کریں آ کے, ٹھیک ہے. کہ اس کی گاڑی میں سے اتنی ہیروئن برآمد ہوئی ہے, اتنے kg وہ لے کے جا رہا تھا فیصل آباد سے لاہور, وہ آپ کو سب یاد ہے, ٹھیک ہے. بس اس بات کو اب رہنے دیں. صاحب ایک سوال یہ میرا ایک اور ہے صاحب, یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ نظر آ رہی ہے مجھے اس میں, کہ نواز شریف کی بھی یہ اسٹیٹمنٹ اس طرح سے آنا, اس طرح سے ایک سافٹ کارنر رانا صاحب کا شو کرانا, تو ٹائمنگ آپ کے خیال سے امپورٹنٹ نہیں ہے بہت زیادہ؟ یس, انالیٹیکلی اسپیکنگ وی کین کنیکٹ دا ڈاٹس, ٹھیک ہے. اور یہ اصل بات یہ کہ اس طرح سے نا جب سیاسی تمام طرح اسی طرح سے ماحول بنتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب پتہ نہیں, ہم تو شروع سے ہی عادی نہیں ہیں کہ جی ایس ڈیٹ نو آ جائے گا خان صاحب, اے ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ہم نے اس طرح کی نہ صحافت پڑھی ہے نہ کی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اصل میں بات یہ کہ اس چیز کی ایک پلس فیل ہو رہی ہے, خان کے آنے کی نہیں, کہ سیاسی جماعتیں کیا سوچتی ہیں, کیا سوچنے پر مجبور ہیں, ایکچولی کیا کرنا چاہ رہی ہیں, اور ان سے کروایا کیا جا رہا ہے. تو اس لیے آپ نے جو 2 اس میں ایلیمنٹس ڈسکس کیے ان کو ہم کنیکٹ کر کے دیکھ سکتے. خواجہ آصف کا اسٹیٹمنٹ, جی, رانا ثناء اللہ, وی نیوز کی عارف ملک کی سٹوری, ٹھیک ہے. تو یہ نون لیگ کی حد تک آپ کو ایک چیز اس میں نظر آتی کہ ود ان ڈیز کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی. کہ آپ کو یہ خدشات لاحق ہیں کہ ہائیبرڈ نظام کی بلے بلے کرتے کہیں یہی نہ ہو جائے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا بالکل لقمہ لپیٹے اور نگل جائے, ٹھیک ہے. خواجہ آصف سے مجھے یاد آیا کہ ابھی حنیف عباسی نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ خواجہ آصف صاحب بوڑھے ہو چکے ہیں میرے خیال سے, تو ایسی باتیں کرنا سے گریز کریں. تو اس پہ خواجہ صاحب نے کہا کہ آئی ہیو نو کمنٹس فار ہم. دیکھیں وہ اصل میں بات یہ کہ اس طرح کی آرا دونوں طرف سے آتی ہیں. اگر آپ کوئی بیان دیں گے نا تو اس کے حوالے سے ملٹیپل اوپینینس اور کاؤنٹر آرگیومنٹس آئیں گے, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں اس میں یہ کہہ کے اس تھاٹ کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہم. میں آج آپ کو اور اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ خواجہ آصف کا یہ اسٹیٹمنٹ پاکستان کے سیاسی منجدھار کا سب سے بڑا اسٹیٹمنٹ دور حاضر کا. یہ سب سے بڑی خبر تھی جو مین سٹریم میڈیا نے اس طرح سے ڈسکس نہیں کی. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی تلخ حقیقت کہ پاکستان میں ہائیبرڈ نظام ہے, یہ اعتراف بھی ہے, یہ انکشاف بھی ہے, یہ بہت کچھ ہے. تو
انیف عباسی جیسے لیول کے لوگ اس کی یہ کہہ کہ بوڑھے ہو گئے یعنی بوڑھے ہو گئے, وہ نہر سے چھاڑا مار دے پہ, ٹھیک ہے, انیف عباسی صاحب دیکھتے ہوں گے ویڈیو, ہم تو دیکھتے ہیں خواجہ آصف کی. تو بھائی جان یہ اس کو اس طرح سے کہہ کے ٹالا نہیں جا سکتا. اصل بات یہ ہے کہ وٹ وی ہیو لرنڈ فرام دا ہسٹری آف پاکستان پولیٹیکل سینیریو, تو جس نے سیکھا ہے اس نے بول دیا ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب, وقت ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. آپ کو ہمارا انالیسس پسند آیا ہو تو کمنٹس میں پلیز بتائیں, اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ.